کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، شو ہے یہ اصلاح احوال اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، ان کو اسٹوڈیو میں کہتے ہیں ویلکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ جی سر، کیسے ہیں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس کا، ماشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے تمام عالم اسلام جو ہے وہ ماہ صیام کی حسنات و برکات سمیٹنے میں مصروف ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دوران ہم یہ اصلاح احوال اور تفہیم دین کے لیے بھی اپنا وقت نکال رہے ہیں۔ بالکل جی سر۔ اچھا، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو خوش نہیں ہونا ہوگا۔ ہر کوئی خوشی منانا چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں اسلام نے ہمیں ہر چیز کا ایک ضابطہ دیا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے ہمیں، وہاں خوشی منانے کا بھی کچھ شرعی طریقہ ہے، وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے اسلام میں خوشی منانے کا جو شرعی طریقہ ہے اور جو ضروری ہدایات ہیں حالات حاضرہ کے تناظر میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس میں پہلا جو سوال آپ سے کروں گی وہ یہ ہے کہ خوشی سے مراد اور قرآن و حدیث میں خوشی کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے گئے، اور حقیقی اور دائمی خوشی کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے اس اعتبار سے کہ ماہ رمضان میں بندہ مومن کے لیے کئی قسم کی خوشیاں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، جس طرح فرمایا کہ افطار کرنے کی خوشی، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، تو افطاری سے پہلے جو افطاری کی تیاری ہوتی ہے، جس طریقے سے جو روح افزا اور دودھ سوڈا بنایا جاتا ہے، پکوڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کئی قسم کے پکوان ہوتے ہیں، اور بعض کا تو فروٹ چاٹ اور چٹپٹی چیزیں، تو یہ مبارک لمحات جو ہیں یہ ماہ صیام میں ہی ممکن۔ تو اسی لیے فرمایا نا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کی ہے اور ایک پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی۔ تو اس اعتبار سے ماہ رمضان مبارک میں پھر اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، وہ بھی یقیناً بندہ مومن کے لیے جہنم کی آگ سے نجات اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عفو درگزر سمیٹنا اور اپنی بخشش جو ہے اس کی قبولیت کی سند حاصل کرنا، اور اپنا دامن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پورے سال کے لیے بلکہ پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے لیے ریزرو کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور سب سے بڑھ کے پھر ماہ رمضان کے جو چاند رات ہوتی ہے، پھر آگے جو ہے اگلا دن جو ہے وہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ متعدد ایسے مواقع ہیں، تو ہمیں پہلے اس لفظ کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا۔ خوشی جو ہے یہ تو بنیادی طور پر اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ انبساط کا لفظ، راحت کا، تسکین قلب و روح کا، فرحت کا، یہ متعدد الفاظ جو ہیں یہ ہماری زبان میں مستعمل ہے، اور قرآن مقدس میں بھی اللہ کریم نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، ہم کئی دنوں سے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور جنگل کا ماحول ہے، اور کوئی کھانے کی چیزیں بھی میسر نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں پکے پکائے جو ہے وہ خوان نصیب ہو، پکے پکائے کھانے مل جائیں اور پورا بنا بنایا دسترخوان آ جائے۔ تو اس موقع پہ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمیں آسمان سے دسترخوان عنایت کرو
اور جب وہ دسترخوان آئے تو ہم تیرا شکر ادا کریں، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے یہ ایک عید کا دن بن جائے۔ تو لفظ عید جو ہے یہ بھی ویسے لفظی معنی تو یہ عود سے نکلا ہے، لوٹ کے آنا، لیکن یہ کس کا معنی خوشی بھی ہے، انبساط بھی ہے، راحت قلب و جان بھی ہے۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور بھی لفظ اس مفہوم کے لیے، جب انسان کو اللہ کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملتی، کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی خوشی یا خوشحالی ملتی ہے، تو اس کا بھی یوں ذکر کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اگر تمہیں اللہ کوئی فضل، کوئی نعمت، کوئی کرم تمہارے شامل حال کرے تو اس نعمت اور اللہ کی رحمت اور فضل ملنے پر فبذلک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ یفرحوا خوشی منائیں یا راحت کا اظہار کریں۔ اور پھر آگے کہا ہوا خیر مما یجمعون، اور اس خوشی کو، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت اور فضل کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگر کوئی مال خرچ ہو جاتا ہے تو وہ مال بہتر ہے اس سے جو ابھی تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، جس طرح کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس شادی کے موقع پر جو ہے وہ یقیناً پھر بعد میں دعوت ولیمہ ہوتی ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اس خوشی کا اظہار کہ ہمیں اللہ نے بیوی ملی یا اللہ نے ہمیں بہو عطا کی اور اللہ کی یہ رحمت شامل ہوئی، بیٹا ملا ہے، تو اس پہ بھی جب اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو فرمایا نا عام طور پہ سنت یہی ہے 7ویں دن بچے کے سر کے بال اتارو، اس کا نام رکھو اور اس کے ختنے کرو، اس کا عقیقہ کرو۔ یعنی بیٹا ہے تو 2 جانور، بیٹی ہے تو 1 جانور، تو یہ ایک صدقہ بھی ہوتا ہے اور یہ خوشی کا اظہار بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر بھی ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں فرمایا کہ والا ان شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ تم اظہار تشکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں اور زیادہ کر دے گا۔ والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں وہ نعمت واپس بھی لے لوں گا۔ تو یہ مختلف الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں، ایک یہ عید الفطر کے حوالے سے بھی وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے جس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور پھر آگے باقی مسائل بیان کرتے کرتے آخر میں پھر جا کے ذکر کیا کہ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، کہ اور جب تمہیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا، لیلۃ القدر دی، اعتکاف کی سعادتیں دی، ماہ رمضان کی برکتیں دی، بے پناہ اجر و ثواب عطا کیے، تو فرمایا اتنی نعمتیں ملنے پہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، اس پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تمہیں یہ سعادت بخشی کہ تم یہ ساری نعمتیں حاصل کر سکے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، اور اظہار تشکر کرو۔ تو اب اظہار تشکر یعنی اس خوشی کا اظہار ہے، تو تشکر بھی خوشی کا ایک نعم البدل لفظ ہوا کہ تم نماز عید الفطر پڑھو، خوشی کا موقع ہے تو تم اچھے کپڑے پہنو، اچھے کھانے کھاؤ، دعوتیں کرو اور خوب اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو سمیٹو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا بھی زمین پہ گئے تھے تو کیا دیکھا؟ تو عرض کی مولا وہ خوشی منا رہے تھے رمضان کی تکمیل کی اور تیرے بندہ پروریوں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کوئی مزدور مزدوری کرے تو اس کو اس کا معاوضہ یا مزدوری دی جاتی ہے، تو آج یہ روزے داروں نے جو میرا شکر ادا کیا اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں تم گواہ ہو، جو میں نے ان سب کو عطا کر دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ الفاظ پھر ایک اور جگہ بھی اللہ کریم حضور علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا کچھ عطا کروں گا ان قریب، فترضیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ راضی ہو جانا یہ بھی خوشی کا ایک متبادل لفظ ہے۔ اہل ایمان کو بھی ایک جگہ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے بڑا احسان کیا مومنوں پہ کہ انہیں
جو ہے وہ اپنا خاص اور خاص یہ نبی عطا کیا، اور اس کا یوں بھی اظہار کیا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ بھئی تم تباہی کے دہانے پہ تھے، گھڑوں میں کود رہے تھے، تو ہم نے فانقذکم منہا، ہم نے تمہیں اس تباہی کے گھڑوں سے بچا لیا، فاصبحتم، اور ہو گئے تم بنعمتہ ہی، اللہ کی نعمت کے وسیلے سے اخوانا، آپس میں بھائی بھائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اس نعمت سے کیا مراد ہے، تو فرمایا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود ہے۔ تو گویا کہ رحمت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یہ بھی بندہ مومن کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام علیہ السلام سرکار کی جو ولادت کا دن ہے، اس دن اپنی اپنی بساط اور طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہیں اور خوشی کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ دائمی اور حقیقی خوشی جو ہے وہ تو یقیناً اہل ایمان کے لیے تو اللہ کا دیدار ہے، جنت میں دخول ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ جو کامیاب ہو چکی، تم نفس امارہ سے لوامہ سے مطمئنہ کے درجے پہ آ چکا، تم اللہ کی بارگاہ میں اب حاضر ہوئے ہو، تو آ جا اپنے رب کی طرف، اور آ جا اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، یعنی دونوں طرف یہ رضا اور محبتیں ہیں، اور آ جا میری جنت میں، آ جا میرے نیک بندوں میں۔ تو اللہ کریم نے کلام پاک میں مختلف انداز میں تو حقیقی اور دائمی خوشی تو وہ ہے جب نفس مطمئنہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور وہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو پاک لوگ ہیں ان کی جماعت میں اللہ ان کو شامل کرے گا۔ زبردست، بہت خوب۔ یقیناً مطلب یہ جو دائمی خوشی ہے تو وہ تو اسی وقت جب جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو اسی وقت حاصل ہوگی۔ اچھا، اس میں اسلامی تعلیمات میں جو خوشی منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے اور غیر اسلامی معاشروں سے اس کا موازنہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ فرما دیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں۔ تو لسنرز پہلا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے تو اس سوال کا جواب جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں، سنتے رہیں FM 107 قطر۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں FM 107 اور شو چل رہا ہے یہ اصلاح احوال۔ اب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے خوشی منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسلامی معاشروں سے اس کا کچھ موازنہ بھی فرماتے ہیں۔ تو جی ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ، ہم اہل ایمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور اللہ ہمارا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بامقصد پاکیزہ زندگی جو ہے اس سے سرفراز کیا ہے۔ تو اس نے ہر موقع کے لیے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے۔ اگر کوئی غمی کا موقع ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پوری رہنمائی کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جانوں کا نقصان، کبھی مالوں کا نقصان، کبھی کھیتیوں کا نقصان۔ تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو وہاں بھی یہ کہا کہ خوشخبری، حالانکہ بظاہر تو نقصانات ہو رہے ہیں لیکن خوشخبری ہے جو صبر کرتے ہیں، تو صبر کرنے والوں کو اس کے بدلے میں بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ میری طرف سے ان پہ درود بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں اور ہدایت کی سند بھی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ پیش نظر رکھو کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح خوشی کے مواقع جو ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی
تو وہاں 2 میلے لگا کرتے تھے. ویسے ایک عکاظہ کا میلہ بڑا مشہور تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ جو بتوں کی یادگار اور یہ دنیاوی محض مقاصد کے لیے جو تم نے 2 تہوار یا خوشی کے دن منانے کا طریقہ اختیار کیا ہے، تو میں تمہیں اس کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ 2 مذہبی سالانہ تہوار عطا کرتا ہوں. تو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ بھی اسلامی جو ہے تہوار قرار پائے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ہفتے کا دن دیا اور مسیحی برادری کو اتوار یعنی سنڈے کا دن دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جمعہ المبارک کا دن دیا. یہ میرے لیے اور میری امت کے لیے عید کا دن ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسی دن قیامت آئے گی. اور یہی وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے. تو اس اعتبار سے مفسرین نے لکھا، بلکہ سورہ جمعہ بھی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے لیے تمہیں آواز دی جائے، دعوت دی جائے، اذان دی جائے تو دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. تو گویا کہ یہ وہ مبارک لمحات ہیں جن کو اہل ایمان کے لیے پھر اس کے علاوہ دیگر بھی یہ جشن نزول قرآن جو ہے وہ بھی مومنوں کے لیے ایک عید کا ماحول ہے. پھر 9 ذی الحج حاجیوں کے لیے ایک عید اور خوشی کا ماحول ہے. پھر اس کے علاوہ دیگر بھی انسان کو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کے، اپنی رحمتوں برکتوں کے، سلامتیوں کے مواقع عنایت کیے ہیں، تو اسلامی تعلیمات کے اندر اس کو منانے کا طریقہ یہی ہے کہ عید الفطر ہے تو فرمایا کہ تم اس دن یہ کرو کہ غسل کرو اچھے طریقے سے، جسم کو پاک اور صاف کرو. اور خوشی کا دن ہے تو تم سر میں تیل لگاؤ، اچھا صاف ستھرا لباس زیب تن کرو، اور غسل کے دوران مسواک بھی کرو، اور پھر آنکھوں میں سرما بھی لگاؤ. اور خوشی کا دن ہے تو تم خوشبو کا بھی استعمال کرو اور خوشی کا بھی اظہار کرو، تکبیرات بھی پڑھو. اور عید الفطر ہے تو کوئی میٹھی شے کھاؤ، پھر عیدگاہ کی طرف جاؤ. اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے جانور سے آ کے پھر کھانے کا آغاز کرو. تو اس طرح پھر جاؤ تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے جاؤ. اور ایک راستے سے جاؤ تو عید الفطر پڑھنے کے بعد دوسرے راستے سے آؤ، وہاں بھی خوشی کا اظہار کرو، مصافحہ کرو، اہل ایمان سے معانقہ کرو، گلے ملو ان سے، ایک دوسرے سے دعائیں لو، دعائیں دو. اور اس سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کرو تاکہ غریب مسکین طبقہ بھی اس خوشی میں جو ہے وہ شامل ہو سکے. صدقات و خیرات کرو، ایک دوسرے کو دعوتیں دو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ رحمتیں سمیٹو، کیونکہ وہ دعوتیں دینے سے اور ایک دوسرے کی دعوتیں قبول کرنے سے، اور بلکہ عیدی دینے سے، جس کو سرکار نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ تحادو تحابو، ہدیے دو، تحفے دو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اور تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ اعمال کرنے والوں کو جو ہدیے تحفے دیتے اور لیتے ہیں، آواز آئے گی این متحابون فیہ این متجالسون فیہ، آج میرے عرش کے سائے کے نیچے وہ جو دنیا میں میری وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے مل بیٹھتے تھے. تو اس اعتبار سے اسلام کے اندر یہ، لیکن غیر مسلموں میں جو ہے ان کے بعض کا طریقے ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ لاہ و لعب میں مصروف ہو جاتے ہیں، شرابیں پینا، جوئے کھیلنا، گل گباڑا کرنا، معصیت کے جس طرح خطہ عرب کے اندر تھا، وہ بتوں کے بھجن گاتے اور لڑائی جھگڑے اور فتنے کرتے اور بہت ساری جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے جو شریعت محمدی کے اندر بلکہ انسانی تہذیب کے بھی وہ خلاف تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن صحابہ میں بعض کا گھوڑ سواری کے مقابلے کراتے، بعض کا تیر اندازی کے مقابلے ہوتے، انعامات بھی آپ عطا کرتے، کوئی اہم مہمات کے اوپر بھی مسلمانوں کو بھیجتے. اور ایک یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ
مدینہ شریف میں عید کے بعد کچھ یہ بازیگر جو ہوتے ہیں ایکروبیٹس جن کو کہتے ہیں وہ آئے اور وہ اپنے کو کرتب دکھا رہے تھے، بہت بازیاں لگانا، بانس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے اپنے کندھے کا ایک سامنے گویا کہ پردہ بنایا، دیوار بنائی، اور وہاں سے انہوں نے بھی سارے منظر کو دیکھا۔ تو مختصر یہ کہ اسلام کے اندر ایسی خوشی جس میں لاہ و لب نہ ہو، دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ایسی موسیقی بجائی جائے کہ شور شرابے سے دوسروں کا آرام اور سکون جو ہے وہ برباد کر دیا جائے یا لڑائی جھگڑا کیا جائے۔ اور اس خوشی میں فرمایا کہ دوسروں کو بھی شامل کرو۔ اب عید الاضحیٰ ہے تو گوشت ہے وہ تقسیم کرو، اور عید الفطر ہے تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو، دعوتیں قبول کرو۔ تو ہمارے اہل اسلام میں ماشاءاللہ اچھی روایات ہیں، وہ مہندی اور چوڑیاں وہ دیتے ہیں، اگر بہنوں کو یا بیٹیوں کے پاس جو ہے وہ عیدی وغیرہ بھیجی جاتی ہے، سوئیاں اور چینی اور سوجی اور اس طرح کے ڈرائی فروٹ وغیرہ، کچھ دیگر ہدیہ جات۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا۔ عام دنوں میں فرمایا 5 نمازیں پڑھتے ہو، خوشی کا دن ہے 6 نمازیں پڑھو، اور اس میں 6 زائد تکبیریں جو ہیں اس کا بھی اضافہ کرو، خطبہ بھی پڑھو۔ تو المختصر اسلام کے اندر خوشی منانا بھی عبادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے بے پناہ اس پہ انعام و اکرام بھی۔ بہت خوب، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں لسنرز، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ چیزیں اور جانیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور شو ہے یہ اصلاح احوال۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ خوشیوں کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ شرعی طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے یہ معاملہ۔ اچھا، عید کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے رمضان کا بھی ذکر کیا۔ اب ہمارے یہاں اسلامی معاشرے میں عیدوں کے ساتھ چاند راتیں، شب قدر، شب برات، شب معراج اور ایام حج وغیرہ کے موقع پہ کون سی اسلامی روایات ہیں، ان کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ مختلف ممالک اور معاشروں میں قومی اور مذہبی تہوار کو قرآن و سنت کی روح سے کس درجے میں رکھا جائے گا۔ دیکھیں، بندہ مومن کے لیے وہ عید الفطر کا دن تھا تو کسی نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھے اور زاروں قطار رو رہے۔ تو عرض کیا کہ حضور آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، عید الفطر ہے یہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے غور کر رہا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ حقیقی خوشی تو جو ہے وہ تو تبھی ہے کہ جس وقت بندہ مومن نفس اور شیطان کی مکمل غلامی سے آزاد ہو جائے۔ حقیقی خوشی تو تب ہوگی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال جواب کے مراحل خوش اسلوبی سے طے کر لیں گے۔ حقیقی خوشی تو تب بنے گی جب ہم پل صراط سے بھی گزر جائیں گے۔ حقیقی خوشی تو تب ہوگی جب اللہ کے فضل اور کرم سے جنت میں چلے جائیں گے، اور حقیقی خوشی تو تب ہوگی کہ جب ہم اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ ابھی تو بہت سارے ہمیں امتحانات درپیش ہیں، تو اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ یا اللہ، یہ عارضی خوشیاں بھی ٹھیک ہیں، لیکن دائمی خوشیوں کے لیے بھی ہم پہ کرم فرمانا، تاکہ زندگی کے ہر امتحان میں ہم کامیاب ہو کے سرخرو ہوں، اور تیری بارگاہ سے وہ حقیقی نعمت، وہ جو ازلی اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والی، جو نہ ختم ہونے والی وہ راحت اور خوشی ہے، وہ تیرا دیدار ہے۔ تو المقصد یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بسا اوقات ہم اہل ایمان یا مسلمان جو ہیں وہ تھوڑی سی اس میں بھی کافی کوتاہی اور لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ مثلا ماہ رمضان میں پورا مہینہ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، اور شعری افطاری کا اہتمام ہوتا رہا، قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، لیکن اور بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ اعتکاف کی سعادت بھی دیتا ہے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی سمیٹتے ہیں، شبینے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو ہی چاند رات آتی ہے تو ہر شے بھول جاتے ہیں، بلکہ وہ مغرب کے وقت ہی چاند کا پتہ چل جائے تو اٹھ بھاگتے ہیں، پھر عشاء کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتے،
یہ تو چلو ایک نعمت ہے بعض ملکوں میں، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ وہ چاند نظر آنے کا اعلان اس وقت کرتے ہیں جب ساری عشاء کی نماز پڑھ چکی ہوتی، تاکہ صبح نے جو ہے وہ عشاء کی نماز. تو چاند رات میں وہ پھر اس طریقے سے بعض کا تو خریداری کے نام پہ بازاروں میں بے جا، بعض کا مارکیٹوں میں گھومنا، اور وہاں جا کر بھی بعض ایسے لاپرواہیاں کر جانا، اور ایک ہی رات میں ایسی کوتاہیاں کرنا کہ وہ جتنی نیکیاں سمیٹی تھی وہ راتوں رات جس طرح برباد نہ جب ہو جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ عید کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو یہ ایک بہت کمزور پہلو ہے، تو اس کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے. پھر عید والے دن بھی بعض عید کی نماز پڑھنے سے بھی غفلت کر جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، بعض کا پھر ظہر اثر باقی. تو گویا کہ یہ خوشیاں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ان خوشیوں کا حقیقی جو ہے وہ تبھی فائدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نیکی کے کام میں مداومت پیدا کرے، اس کو کنٹینیوسلی کرے. فرمایا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی جس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کی توفیق سے پھر وہ نیکی کی راہ پہ چلتا رہا. نماز شروع کی تو پھر پڑھتا رہا، قرآن شروع کیا تو پھر پڑھتا رہا. تو اسلام کے اندر جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی یہ شب قدر ہے، اس رات بھی جاگنا، عبادت کرنا، یہ بھی ہے. شب برات ہے 15 شعبان کی، اس موقع پہ بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں، ذکر دعا ہوتا ہے. شب معراج ہے 27 رجب، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج و نبی کی سعادت عطا فرمائی. کیونکہ سرکار سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ جو برکتیں اور رحمتیں جو ہیں جب ایک موقع پہ نازل ہوتی ہیں تو کیا یہ دائمی رہتی ہیں؟ ہاں، ہر سال جب وہ مقدس گھڑیاں لوٹ کے آتی ہیں تو اللہ کی رحمتیں مخلوق میں اسی طرح تقسیم ہوتی ہیں. جس طرح ہم جو فجر کی نماز کے 2 فرض پڑھتے ہیں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ جو قبول فرمائی تھی تو انہوں نے 2 نفل پڑھے تھے، جو امت محمدیہ نے کہا کہ تم ان کو سیلیبریٹ کرو. اللہ کی رحمتیں انہیں خاص ملی، توبہ جو ہے قبول ہوئی، اما حوا سے ملاقات ہوئی. تو لہٰذا یہ امت محمدیہ کے لیے 2 فرض جو ہے وہ فجر کے بن گئے. اور جو ہم ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود سے نجات دی تو انہوں نے 4 نفل پڑھے. وہ امت محمدیہ کے لیے کہا کہ تم انہیں بھی سیلیبریٹ کرو، کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے اظہار تشکر کیا، خوشی منائی اور کرم ہوا، تو تم بھی اس میں شامل ہو. اور عصر کے جو 4 فرض ہیں، یہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ نے موت دی، پھر زندہ کیا اور پھر بہت سارے عزتیں بخشی. تو انہوں نے اس وقت اظہار تشکر کے لیے جو ہے وہ 4 نوافل پڑھے. وہ امت محمدیہ کے لیے عصر کی نماز کے 4 فرض بنے. اور حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ 3 جو مغرب کے فرض پڑھتے ہیں، کم و بیش 23-24 سال جب وہ مختلف جلدی بیماریوں میں رہے تو اللہ نے جب انہیں شفا بخشی تو انہوں نے اظہار تشکر کے لیے 4 نفلوں کی نیت کی، لیکن کمزوری اتنی تھی کہ وہ 3 ہی مکمل کر سکے اور سلام پھیر دیا. تو وہ امت محمدیہ کے لیے مغرب کی نماز کے 3 فرض لازم ہوئے. اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو انہوں نے اظہار تشکر کے لیے 4 نوافل جو پڑھے تھے وہ امت محمدیہ کے لیے عشاء کی نماز. تو گویا کہ یہ خوشیاں جو ہیں اگر ان کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے، ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو یہ اظہار تشکر ہے. اور جو اظہار تشکر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ جو ہے وہ نعمتیں عطا کروں گا. اب اس میں تھوڑا سا ضمناً کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ لوکل جو ہیں وہ ہمارے جو ثقافتی مختلف جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ قومی تہوار ہوتے ہیں، جس طرح ہم پاکستان میں 14 اگست کو جشن آزادی مناتے ہیں، 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں، پھر 1 مئی کو یوم مزدورہ منایا جاتا ہے، پھر یوم تکبیر منایا جاتا ہے، پھر اسی طرح یوم قائد اعظم ہے، یوم علامہ اقبال ہے. تو بعض کا کالجوں کے اندر بھی وہ سالانہ وہ کنووکیشن ہوتے ہیں
اور اسکولوں میں بچیوں میں وہ مینا بازار کرتے ہیں، اور بعض کا میلہ مواشیاں ہوتا ہے، میلہ چراغاں ہوتا ہے. تو یہ مختلف جو تہوار ہیں مختلف محکموں کے اندر بھی ہوتے ہیں. پھر 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر بھی مسلمان اپنے اپنے انداز میں سرکار کا ذکر خیر کرتے ہیں. تو کچھ مقامی بھی میلے جو ہیں دیہاتوں کے اندر لگائے جاتے ہیں، تو وہ ایک خوشی کا بھی اظہار ہوتا ہے، پلس اظہار تشکر کے ساتھ وہاں تجارت کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اسی بہانے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. کچھ سپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں دیہاتوں میں، وہ کبڈی کے میچ ہوتے ہیں، بعض کا فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں، اور گھڑ دوڑ کے میچ ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خوشگوار جو ہے تفریح بھی لوگوں کو ملے، ساتھ ایکسرسائز بھی ہو، اور تھوڑا سا روٹین کے کاموں سے ہٹ کے وہ اپنے ذہن کو، جسم کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس بھی کریں، اور ساتھ تجارتی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی آگے چلتی جائیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس میں کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو. تو اسلام کے اندر جو ہے جس طرح کوئی ولیمہ کرتا ہے، کوئی بعض وہ برتھ ڈے جو اپنے بچوں کی کرتے ہیں، کوئی میرج اینیورسری کرتے ہیں، یا گھر میں ویسے ہی چٹ کرتے ہیں، کسی کو اللہ نے گھر دیا ہے تو رشتہ داروں کو بلا کے وہ ان کو کھانا شانا کھلاتے ہیں اور سب سے دعائیں دیتے ہیں. اور یہ کیونکہ فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کا شکریہ قبول نہیں کرتا. تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ایکٹیویٹیز صرف اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی لاہ و لب نہ ہو، شراب نوشی جوبے اور گل گباڑا، لڑائی جھگڑے فتنے جو ہے وہ ان سے گریز کیا جائے. جی سر، تو اب لاسٹ کویشچن ہے آج کے سلسلے کا، اور وہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو اسلام میں کس طرح سے خوشی کے جو ایک حقیقی تصور سے کس طرح آشنا کروایا جا سکتا ہے، اور مغربی اور جو لادینی تصورات ہیں تو ان سے کس طرح سے بچا جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی ہم تقریباً ڈیلی ینگ جنریشن ہے، نوجوان نسل ہے ہماری، اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، ہونی بھی ضروری چاہیے، کیونکہ وہ قوم کا سرمایہ ہے، مستقبل کے معمار ہیں. خاندان میں بھی جو نوجوان ہوتے ہیں وہ باپ کا سہارا بنتے ہیں، اور بعد میں آنے والے وقتوں میں انہوں نے سارے گھر کی قبیلے کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت زیادہ نوجوانوں کو پسند کرتے تھے اور ان کو ہر امر خیر میں شامل رکھتے تھے. جس طرح حضرت اقبال جو ہے نا، وہ جب جرمن گئے، انگلینڈ گئے، تو بیٹا جو ہے چھوٹا جو ہے اس نے کہا جوید اقبال کہ میرے لیے گرامو فون لے کے آنا وہاں سے نا، یعنی جس میں کے اوپر جو اس دور میں یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہوتا تھا، گانے وغیرہ اور میوزک ہوتا تھا. تو آپ نے ان کو جوید کے نام جو ہے خط لکھ کے بھیجا، اور اس میں نصیحت کی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. پھر آگے جا کے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو ان کی توجہ جو ہے وہ امور خیر کی طرف لگائی. اعطائے لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو نوجوان نسل جو ہے ان کو بھی خوشی کے مواقع دینے چاہیے، اور ان کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھا مستحسن طریقہ. اگر بچہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے تو اس کو کوئی گفٹ دیں، کوئی تحفہ دیں، یا اور کوئی وہ ٹارگٹ اچیو اس نے کیا ہے. پھر ہم نے تو اپنے بچوں کو، اللہ کا شکر ہے، کہا جس نے قرآن حفظ کیا اس کو ہم عمرہ کرانے لے کے جائیں گے ساتھ. قرآن یاد کیا ان کو ساتھ عمرہ کرایا جو ہے. گھر والوں کو بھی اسی طرح بھی جو اتقاء بیٹھے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. تو ان کو خوشی کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور پھر جو خوشی کے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ان کو ساتھ رکھیں. الحمدللہ میری ہمیشہ سے کوشش ہے کہ 5-7 دفعہ رحمین شریفین ہم گئے ہیں تو بچے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ خود وہ مزے لیتے رہو. تو اس خوشی کو جو مواقع ہیں وہ اللہ کی رحمت سمیٹنے کے مواقع ہیں، اس میں اپنے بال بچوں کو ساتھ رکھو، تاکہ کل انہوں نے بھی بڑے ہونا ہے. جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ پھر اپنے بچوں کے لیے جو ہے. مجھے یاد ہے ایک دوست ہمارا کہنے لگا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں ہمیں زیادہ پیسے نہیں دیتے، اپنے والد صاحب کو، والدہ کو حج اور عمرے پہ بھیج دیتے ہیں،
ہم نے تجارت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں پیسے دو، تو ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ابو جی کو سمجھائیں بات یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ سرکار سے بھی ایک دفعہ کسی شخص نے عرض کی کہ حضور میں سفر پہ گیا تھا، کوئی مال اپنے والد صاحب کو دے گیا تھا، انہوں نے میرے بار خرچ کر دیا، واپس نہیں دیتے۔ تو سرکار نے فرمایا تم اللہ کا شکر کرو، تو اور تیرا مال اور تیری اولاد سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ وہ تمہیں ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ تم نے بھی کس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، باقی وہ تمہارے بھی سارے حقوق پورے کر رہے ہیں۔ اب پھر میں نے وقت گزرنے کے ساتھ دیکھا کہ اب ماشاءاللہ وہ بچے ان کے برسر روزگار اور صاحب سمجھے اقتدار ہو چکے ہیں، اور وہ اب باقاعدگی سے ایک نہیں بلکہ دو دفعہ وہ سال میں اپنے ماں باپ پر رحمین شریفین بھی لے کے جاتے ہیں ان کی خوشی کے لیے، اور بہت سارے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور چاہت پیش کریں گے، ایز یو سو شیل یو ریپ والی بات ہے، تو گویا کہ اپنے مستقبل کو سیکیور کریں گے، اپنی نسل کو سیکیور کریں گے، اور اچھی یہ ٹریڈیشن جو ہیں، جو اسلامی روایات ہیں تہذیب حجازی کی، وہ اسی طرح نسل در نسل آگے بڑھتی جائیں گی، اور سراپا جو ہے معاشرے کے اندر خیر پھیلتی جائے گی۔ بہت خوب۔ تو لسنرز، یہ آج کا ہمارا شو تھا جس میں ڈیفینیٹلی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ خوش ہونا تو ہے، خوش رہنا ہے، ڈیفینیٹلی اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنا ہے، لیکن اس میں جو قواعد ہیں، جو طریقہ کار ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائیں، تاکہ کچھ فرق لگے نا، مطلب ہم مسلمان ہیں تو ہماری خوشی کا، سیلیبریشن کا ایک ایسا انداز ہونا چاہیے جو مہذب بھی ہو اور اسلام کے دائرے میں بھی آتا ہو۔ تو سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں آخر میں چلتے چلتے کہ مستحکم اسلامی معاشرے کی تشکیل میں والدین اور اولاد کے کردار کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے، اور جو موجودہ دور ہے اس میں جو خاندانی مسائل ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ میرے لیے سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ہم ان امور خیر کو مل کر جو ہے وہ سارا انجام دے رہے ہیں، اور نیشنل ریڈیو قطر جو ہے اور اس کی انتظامیہ وہ بھی مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ جزا عطا کرے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا ہاں، آخر میں مجھے یاد آیا جو اس وقت میں آپ کی بات سن رہی تھی کہ آج کی پہلی دفعہ میری نالج میں آیا کہ کس طرح سے یہ جو سنتیں اور جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، مختلف طرح سے وہ ہمارے سامنے آئی۔ تو یہ بہت ہی مطلب ایک دلچسپ بات بھی تھی میرے لیے، اور بالکل نئی بات تھی۔ اس وقت میں خاموشی سے سن رہی تھی، میں نے کہا میں بعد میں پھر اس کا ذکر کروں گی کہ ماشاءاللہ سے یہ بالکل نیو انفارمیشن ہے، اس سے پہلے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سنتیں وغیرہ کیوں ہم پڑھتے ہیں۔ لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہی ہوگا ایسے، لیکن اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ جو آپ نے بتایا تو وہ بہت زبردست تھا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ یہ تو آپ کا بڑا فن ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا کہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس کو ساتھ رکھتے ہوئے اس کے جتنے پہلو قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں اس سے ہم بھی آگاہ ہوں، اپنی نسل کو جو ہے اس کو بھی آگاہ کریں۔ بہت خوب سر، تھینک یو سر۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے۔ لسنرز، آپ لوگ بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں آپ سے اصلاح احوال میں۔ تو ہماری طرف سے اللہ حافظ۔